بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سيد الشهداء عليه آلاف التحية والثناء إن الله عز وجل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه صلوات بر محمد بزرگان محترم اور برادران ارجمند، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے منسوب ایک حدیث شریف ہے جس کو ان چند روزہ مجالس کے لیے
بطور عنوان اخذ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کی روایت خود ایک معصوم اور ایک امام کر رہے ہیں، یعنی جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس جگہ پر ٹھیک ہے، خرج الحسین علی اصحابہ، امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے سامنے تشریف لائے، وقال، اور فرمایا، یعنی چھٹے امام نے تیسرے امام سے روایت کی۔ ایسی روایات آپ کو نظر تو آئیں گی لیکن کم نظر آتی ہیں کہ جہاں کسی روایت اور کسی واقعے کی حکایت خود ایک معصوم کر رہا ہو، جو اس واقعے یا اس روایت کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے کہ امام اپنے اصحاب کے سامنے آئے، خرج الحسین علی اصحابہ وقال، اور اپنے اصحاب کے سامنے آ کر کے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل ذکرہ، وہ پروردگار جس کا ذکر عزیز و جلیل ہے، ما خلق العباد الا لیعرفوہ، اس نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ بندے اسے پہچانیں، فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، پس جب اسے پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے، فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةٍ مَا سِوَاهُ، اور جب اس کی عبادت کریں گے تو اس کی عبادت کے ذریعے سے اس کے علاوہ سب کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب امام یہاں تک پہنچے تو ایک شخص نے اٹھ کر کے ایک سوال کیا امام سے، اور ایسا سوال کہ جیسے سوال تاریخ میں ائمہ طاہرین سے کم کیے گئے۔ الٹے سیدھے سوال کرنے والے تو بہت تھے، یہاں کی وہاں کی سر نہ پیر کچھ نہ کچھ، چونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پروردگار عالم نے زبان دی ہے تو کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی ہے، وہ درست ہو درست نہ ہو، صحیح ہو غلط ہو، اس سے عزت ملے گی ذلت ملے گی، کسی کی توہین ہوگی، مطلب بغیر کچھ سوچے سمجھے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے۔ ایسے سوالات ائمہ طاہرین سے بہت زیادہ کیے گئے، ہر زمانے میں ایسے افراد موجود تھے جو یہاں کا وہاں کچھ نہ کچھ کہتے تھے، لیکن وہ سوالات کہ جو واقعاً ایسے ہوں کہ جس کے جواب میں امام نے معارف کے سمندر بہا دیے، ایسے سوالات ائمہ طاہرین سے کم کیے گئے۔ جیسا کہ جناب حمام نے مولا کائنات سے سوال کیا تھا، عجیب سوال جس کے جواب میں علی بن ابی طالب نے ایک معجزاً سمندر بہا دیا، جس کو خطبہ حمام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آج بھی صفات متقین پر وہ خطبہ ہے۔ اسی طرح کے اور بھی سوالات ہیں جو ائمہ طاہرین سے پوچھے گئے، انہی میں سے ایک سوال یہ ہے کہ جو امام سے کیا گیا، جو اس حدیث میں ہے، جس کا تذکرہ میں آنے والی تقاریر میں آپ کے سامنے کروں گا، کہ جو اس نے امام سے اٹھ کر کے سوال کیا۔
آج مقدمتاً کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا مجمع ہماری بات کو محسوس کر سکے اور اچھے طریقے سے. اور چونکہ آپ کے سامنے پہلی مرتبہ گفتگو کر رہا ہوں لہٰذا یہ پہلے سے کہہ دوں کہ میری گفتگو میرے ہمسن اور کم سن بھائیوں کے لیے ہے. بس بزرگوں سے خطاب نہیں کرتا، اس لیے کہ جتنا ہمارا علم نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ ان کا تجربہ ہے. یہ ان کی ذرہ نوازی ہے کہ وہ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے نہیں، میں خصوصاً اپنے بچوں سے، جوانوں سے اور نوجوانوں سے گفتگو کر رہا ہوں. لہٰذا چاہتا ہوں کہ گفتگو محسوس ہو جائے، پہنچ جائے جو معصوم فرمانا چاہتے ہیں، اور جتنا ہم اسے سمجھ پائے ہیں اس طریقے سے پہنچ سکے. عزیزو، یہ وہ خاندان ہے کہ جو اپنی گفتگو میں کچھ امتیازات رکھتا ہے. توجہ کیجیے گا، یہ گھرانہ کون سا گھرانہ؟ 14 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام. یہ اپنی گفتگو میں کچھ امتیازات رکھتے ہیں، کچھ کیا بلکہ بہت کچھ، لیکن میں چونکہ کچھ عرض کر سکوں گا لہٰذا کچھ کہہ رہا ہوں. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان امتیازات پر توجہ کریں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ان کی گفتگو کو دوسروں کی گفتگو سے ممتاز کر دیتی ہیں، الگ کر دیتی ہیں، تاکہ ہم جب کسی معصوم کی گفتگو کے سامنے پہنچیں تو ہمارا تصور وہی نہ ہو کہ جو اپنی گفتگو کے سامنے ہوتا ہے. جو کسی دنیا کے پڑھے لکھے انسان کی بات سنتے وقت ہوتا ہے، وہ تصور اس وقت نہ پیدا ہو جب ہم کسی معصوم کی گفتگو سن رہے ہوں. چونکہ یہ افراد عادی لوگوں کے طریقے سے، نارمل لوگوں کے طریقے سے نہیں ہے، جس طرح سے عام لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں اسی طریقے سے وہ بھی تھے، کچھ زیادہ پڑھے لکھے ایسے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک خاندان ہے 14 معصومین کا کہ جو پوری کائنات سے جدا ہے. یہ دیکھنے میں تو انہی عربوں جیسے تھے، کوئی فرق نہیں تھا، کوئی خاص قسم کے لوگ نہیں تھے، لیکن اپنے باطنی کمالات کے اعتبار سے کہیں الگ تھے ان افراد سے جن کے درمیان یہ زندگی گزار رہے تھے. اور یہ ان کی کمظرفی تھی، یہ ان کی لا علمی تھی، یہ ان کی بے معرفتی تھی کہ وہ ان کو اپنے ہی جیسا سمجھ بیٹھے. اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ قوم اب تک بھگت رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اگر ان کو اسی وقت سے ویسا سمجھا جاتا کہ جیسا کم از کم جیسا یہ کہہ رہے تھے اپنے لیے، ورنہ یہ کیسے ہیں یہ تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. ابھی کائنات میں ایسا انسان ہی نہیں پیدا ہوا، نہ انبیاء میں، نہ مرسلین میں، نہ اولیاء میں، نہ کہیں، کہ جو یہ سمجھ سکے کہ یہ کیسے ہیں. اور اس کے لیے تو پیغمبر نے ایک ایسا مثلث بنا دیا تھا، ٹرائنگل، کہ جس میں چوتھا زاویہ ہی نہیں ہے، کہ یا علی ما عرف اللہ الا انا وانتا. اے علی، خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تمہارے. اور اے علی ما عرفنی الا اللہ وانتا، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور تمہارے. وما عرفک الا اللہ وانا، اور علی تم کو بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے. تو یہ ایک ایسا مثلث بنا ہوا ہے جس میں کوئی چوتھا آ ہی نہیں سکتا. تو اب کیا مطلب ہے پھر ہم انہیں نہیں پہچانتے یا ہم نہ پہچانے یا ہم سے معرفت کے لیے نہ کہا جائے؟ اگر ایسا ہی تھا، اب دیکھیے بات سے بات نکل آئی، میں اسے بعد میں کہنا چاہ رہا تھا، اگر ایسا ہی تھا تو پیغمبر نے کیوں کہا کہ ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے اسے پہچانو؟ یا جناب سیدہ کو لے کر کے آئے کہ من عرف ھذہ فقد عرف،
اور جو نہیں پہچان جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے ہاد ہی فاطمہ تو بنت محمد، یہ فاطمہ بنت محمد ہے۔ تو جب کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تو پھر کیسے پہچانے؟ تو اس میں کیا فرق ہے؟ کیسے فرق تو نہیں ہے، اپنے بساط علم کے مطابق پہچانو۔ جتنا تمہارے پاس علم ہے اتنی تمہاری ذمہ داری ہے کہ انہیں پہچانو، لیکن پہچان کے یہ نہ سمجھ لینا کہ پہچان لیا۔ پہچان کے یہ غرور میں مت پڑ جانا کہ ہم نے پہچان لیا، جیسے یہ ہیں ویسا سمجھ لیا، نہیں نہیں، ویسا تو تم کیا تمہارے آباء و اجداد نہیں سمجھ سکتے، تم کیا کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں سمجھ سکتا، یہ جیسے ہیں ویسا میں سمجھ سکتا ہوں یا خدا سمجھ سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ۔ تو بالآخر جس طریقے سے انہوں نے اپنے بارے میں کہا، کم از کم ہم اتنا تو پہچانیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے۔ اب میں انشاءاللہ سے روزہ گفتگو میں جتنا ممکن ہوا آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کم از کم جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو پہچانیں انہیں، اس حد تک تو آگے بڑھیں۔ ہم اس حد تک تو نہیں پہنچ سکتے جہاں یہ ہیں، یہ درست ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن آب دریا را اگر نہ توان کشید بے، اگر انسان دریا کے سارے پانی کو نہیں پی سکتا تو اپنی پیاس بھر تو پیے، جتنا اس کے اندر پیاس ہے کم از کم اتنا تو پیے اسے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان اپنے بساط علم کے مطابق، اپنی ظرفیت کے مطابق ان حضرات کو پہچانے، یہاں تک کہنا چاہتا ہوں۔ تو بالآخر میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں کو اور ان لوگوں کی گفتگو کو ویسا نہ سمجھیں کہ جیسا آپس کی گفتگو ہوتی ہے۔ خوب کیوں کیسے نہ سمجھیں؟ اگر اس پر گفتگو کروں تو یہ 3 مجلسیں کم پڑ جائیں گی صرف اسی ایک جملے کے لیے جو علماء نے وضاحت کی ہے اس کی، کہ ہم ویسا نہ سمجھیں کہ جیسے اپنی گفتگو کو سمجھتے ہیں۔ ان کی گفتگو میں کتنی احتیاطات لگائی جاتی ہیں ان کی گفتگو میں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسے ان کی گفتگو ہونی چاہیے۔ مثلا میں ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ایک زمانہ تھا حوزے کے اندر کہ جب اجازہ نقل حدیث دیا جاتا تھا، سمجھ گئے ہوں گے آپ یعنی کیا؟ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اجازہ نقل حدیث یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ حدیث کو بیان کر سکتے ہیں، اس کے لیے اجازت لینا پڑتی تھی۔ دیکھ رہے ہیں سناٹا؟ جیسے اگر آپ آج کہیں چاہیں کہ سہم امام خرچ کریں تو آپ کو مرجع سے اجازت لینا پڑتی ہے خمس مصرف کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم معصوم کی حدیث کو نقل کریں کہیں کسی کے سامنے تو اجازت لینا پڑے گی۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا حساس ہے یہ مرحلہ، اجازہ نقل حدیث، حدیث کو نقل کرنا، بیان کرنا، منتقل کرنا ایک دوسرے سے، اس کے لیے اجازت لینی پڑتی تھی۔ کیوں؟ اب بالکل واضح ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ جیسے آج ہے، آج مثلا کسی کو دوا لکھنے کے لیے اجازت لینا پڑتی ہے، واضح ہو گئی بات نا؟ آپ باہر دکان لگا کے بیٹھ جائیے، ایک میز رکھیے، کرسی رکھیے، جو آئے کہ کیا بیماری کیا کہیے کہ یہ دوا لیجئے، یہ لیجئے، جا کے لے لیجئے، خرید لیجئے۔ بات کچھ دیر کے بعد کیا ہوگا؟ کیوں؟ ہم تو کار خیر کر رہے ہیں، اپنی فیس بھی نہیں لے رہے، لوگوں کو فری میں نسخہ لکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے تو ایڈمنسٹریشن کو ہمارا سپورٹ کرنا چاہیے تھا، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، ہماری تعریف کرنی چاہیے تھی کہ ہم توجہ کریں نا، ہم کسی سے بغیر فیس لیے ہوئے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم دوائیں لکھ رہے ہیں لوگوں سے۔ کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن آپ کو دوا لکھنے کا حق کس نے دیا؟ آپ کو دوا لکھنے کا حق کس نے دیا؟ کہ اس میں حق کی کون سی بات ہے؟ کسی دوا کو ہم نے پیپر میں پڑھ لیا، کسی دوا کو ہم نے واٹس ایپ پہ دیکھ لیا، نہیں محسوس کیا؟ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔
اس میں اجازت کی کون سی بات ہے؟ اس میں اجازت کی کون سی بات ہے؟ یہ فلاں دوا ہے، ہم نے فلاں پیپر میں اسے پڑھا تھا، اس مرض کے لیے بیان کی گئی تھی، ہم نے اس کو نوٹ کر لیا، لکھ کر کے دے رہے ہیں لوگوں کو۔ یہ دوا ہے جو واٹس ایپ کے گروپ پہ آئی تھی اور ہم نے وہاں سے نوٹ کر لیا اور اس کو لکھ کر کے دے رہے ہیں۔ یہ وہ دوا ہے جو فیس بک کے پیج پر آئی تھی، ہم نے وہاں سے اس کو لے لیا ہے، وہاں سے لکھ کر کے دے رہے ہیں۔ یہ دوا ہے جو انسٹاگرام پر آئی تھی اور یہ نہ جانے کتنا مزخرفات اس طرح کے چلنا ہے، وہاں سے دوائیں ہم نے نوٹ کر لی اور لکھ کر کے دے رہے ہیں، فوراً گرفتار کیا جائے گا۔ آپ کو حق کس نے دے دیا ان دواؤں کو لکھنے کا؟ آپ کو پتا ہے ان کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں؟ کاش میری بات واضح ہو جائے۔ آپ کو پتا ہے ان کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کون سی دوا کس دوا کے ساتھ کمبینیشن رکھتی ہے، کس کے ساتھ ریئیکٹ کر جاتی ہے؟ آپ کو پتا ہے اس دوا کو دینے کے لیے کس مرض میں دی جاتی ہے، اگر اس مرض کے ساتھ فلاں مرض ہو تو نہیں دی جاتی۔ آپ کو یہ ساری باتیں معلوم ہے؟ کیا اس سے ہمیں کیا مطلب؟ ہم نے تو گروپ پہ یہ دوا دیکھی تھی۔ میرے عزیزو، یہ ساری بات اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو اب سمجھ میں آ جانا چاہیے کون سی حدیث کہاں بیان کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اب تو واضح ہونا چاہیے تھا کہ کون سی حدیث کہاں بیان کرنا ہے، کون سی حدیث دوسری حدیث کے ساتھ ریئیکٹ کر جائے گی، کون سی حدیث ایسی ہے جو قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہے، کون سی حدیث ایسی ہے جو معقولات کے خلاف جا رہی ہے، کون سی حدیث ایسی ہے جو اس انسان کے لیے معقول نہیں ہے، کون سی حدیث ایسی ہے جس کی سند ضعیف ہے، کون سی حدیث ایسی ہے جو… کتنی باتیں یہاں پر ہیں، اسے کون بیان کرے گا؟ کہ اس سے ہمیں کیا مطلب؟ ہم نے تو واٹس ایپ کے گروپ پہ دیکھا تھا، لکھ کر کے آئی تھی قال الصادق علیہ السلام، کہ وہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن جب تک آپ کو اتنی سمجھ نہ ہو آپ کو بیان کرنے کا حق نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ جب تک اتنا کیوں آپ کو پوری میڈیکل سائنس سے سند لینی چاہیے تھی، آپ کو ڈگری لینا چاہیے تھی، آپ کو سرٹیفکیٹ لینا چاہیے تھا کہ جس کے بعد آپ کو یہ حق حاصل ہو۔ اب میں یہ بات وہاں کی کر رہا ہوں کہ جہاں صحیح سے سند وند دی جاتی ہے، اب اس کے علاوہ ہو کیا رہا ہے اس سے مجھے بحث نہیں ہے، لیکن ایک علمی گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جہاں پر سند دی جائے اور انسان ان ساری باتوں کو محسوس کرے، اس کو حق حاصل ہے کہ دوا لکھ سکے۔ درست ہے؟ خوب اسی طریقے سے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی احادیث ہیں، شوخی نہیں ہے، مزاح نہیں ہے کہ ہر جس کا جی چاہا۔ میں صرف ایک علمی گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کے سامنے اور اپنے جوانوں نوجوانوں کے سامنے۔ صرف ایک علمی گفتگو ہے کہ جس کا صرف تعلق علم سے ہے، کسی اور سے مجھے کوئی بحث نہیں ہے، صرف ایک علمی موضوع ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ معصوم کی حدیث کو عنوان بنایا ہے، لہٰذا حدیث پر دو لفظ کہنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر یہ بات جلدی سے کہہ دوں تاکہ اور بات واضح ہو جائے۔ کئی جگہ اسی سال کہی ہے یہ بات کہ کسی حدیث کو دیکھنے کے لیے یا کسی موضوع کو، سبجیکٹ کو دیکھنے کے لیے کم از کم دو نظریں ہوتی ہیں، دو زاویہ نظر۔ کون کون سے؟ ایک درون نظری اور ایک برون نظری، ایک اندرونی نظر اور ایک باہری نظر۔ توجہ کیجئے گا، یہ بھی بات علمی ہے۔ اندرونی نظر کیا ہے؟ مثلا ہم نے آپ کو کتاب دی، فرض کیجئے قرآن مجید، اور کہا اسے پڑھا دیجئے۔ آپ نے قرآن مجید کو لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شروع کیا، بے اس میں حرف جر ہے اور اسم ہے اور اللہ، پورا آپ پڑھاتے چلے جا رہے ہیں، والناس تک پورا آپ نے قرآن میں ترجمے کے میں تفسیر کے پڑھا دیا۔ یہ قرآن پر اندرونی نظر ہے۔ قرآن پر بیرونی اور باہری نظر کیا ہے؟ یہ قرآن مجید رکھا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کیجئے، پڑھائیے نہیں۔ کیا ہے یہ؟ کیسے نازل ہوا؟ کس نے نازل کیا؟ کون لے کر کے آیا؟ کون بھیجنے والا؟ کون سمجھانے والے؟ کون بیان کرنے والے؟ کون حفاظت کرنے والے؟ کیفیت نزول کیا ہے؟ کتنے سورے اس میں ہیں؟ کتنی آیتیں اس میں ہیں؟ اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ یہ کہتا کیا ہے؟ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ باہری نظر کہلاتی ہیں کسی چیز کے بارے میں۔ درست ہے کہ اس کے اطراف میں گفتگو کرنا۔ اسی طریقے سے کوئی حدیث ہے، اس حدیث پر ایک درونی نظر ہے، ایک بیرونی نظر ہے۔ ابھی جو میں بات کر رہا ہوں موضوع سے باہر
اظہار نہیں ہے، بلکہ حدیث امام حسین پر بیرونی نظر اور باہری نظر ڈال کے گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ خوب، حدیث کے سلسلے میں کہ حدیث کسے کہتے ہیں بالآخر، آج ہم نے جبکہ یہ تھوڑا سا الٹا بیان کر رہا ہوں لیکن بالآخر شروع ہو گئی یہ بات۔ آج کسی نے مطلب فیس بک پہ ایک حدیث آ گئی، کہاں سے چھپی ہے، کہاں سے چلی، کس نے لکھی، کچھ نہیں پتا، نیل پٹا سناٹا، کچھ بھی نہیں جانتے اس کے بارے میں، صرف اس میں نیچے نام لکھا ہوا امام صادق علیہ السلام۔ ہم نے کہا چوما صلوات پڑھی، شروع کر دیا۔ یہ درست ہے، ہونا بھی چاہیے، امام کے نام کا احترام ہونا چاہیے، لیکن امام کے نام کا احترام الگ موضوع ہے، چیز کے صحیح ہونے کی بات ایک الگ ہے۔ دونوں کو محسوس کیجئے الگ الگ، کہ امام کے نام کا احترام بالکل درست ہے، لیکن امام کے نام سے جو چیز منسوب کی جا رہی ہے اس نسبت کو پہلے دیکھنا پڑے گا کہ یہ نسبت درست ہے کہ نہیں امام سے۔ کوئی امام نے فرمایا ہے، اچھا ٹھیک ہے امام آپ سے فرمایا ہے، ہم سے کہاں فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، پھر کس سے، آپ کے والد بزرگوار سے فرمایا ہے، کہیں ان سے بھی، ان سے کیسے کہیں گے وہ، پھر آپ کے دادا سے کہا ہوگا، کرے نہیں، پھر کس سے کہا، کہ جو ان کے سامنے تھے ان سے کہا، درست۔ انہوں نے کس سے کہا، کہ اپنے بعد والوں سے کہا، پھر انہوں نے کس سے کہا، اپنے بعد والوں سے کہا، تقریباً 15 آدمی بیچ میں آئے، خوب، اس کے بعد یہ حدیث لکھ دی گئی کسی معتبر کتاب میں، مثلا اصول کافی میں یہ حدیث آ گئی، اصول کافی سے لے کر کے وہاں تک بیچ میں 10 آدمی ہیں کہ انہوں نے ان سے کہا، انہوں نے ان سے کہا، انہوں نے ان سے کہا، کہتے 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 وہاں تک آئی، وہاں پر لکھی گئی یہ حدیث۔ ان 10 لوگوں کو آپ پہچانتے ہیں؟ کہیں نا، ہمیں کون تھے وہ لوگ؟ ارے جنہوں نے جن امام سے سنا، جنہوں نے بیان کیا، ان کو آپ پہچانتے ہیں؟ کہ ان کے پہچاننے سے کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے ان میں کوئی بے ایمان تو نہیں تھا، ان میں کوئی جھوٹا تو نہیں تھا، ان میں کوئی کم حافظہ تو نہیں تھا، ان میں کوئی بھول جانے والا تو نہیں تھا، ان میں کوئی لاؤبالی آدمی تو نہیں تھا، ان میں کوئی دشمن کا بھیجا ہوا تو نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں کون بتائے گا؟ کہ اس سے کیا مطلب امام نے فرمایا؟ امام نے فرمایا کہاں؟ ابھی پہلے یہ ثابت تو کریے کہ امام نے فرمایا، جو کریں پہلے یہ ثابت تو کریے کہ امام نے فرمایا۔ اگر امام ہمارے سامنے یہاں موجود ہوتے اور آ کر کے فرما دیتے، یہ ختم ہو گئی بات۔ اگر امام نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی، لیکن ابھی کیسے معلوم کہ امام نے کہا؟ کہاں سے آیا یہ؟ کس کتاب میں کس نے لکھا، کیا کیا؟ اس سے کیا مطلب کہ فیس بک کے پیج پر آیا ہے؟ فیس بک پر پیج پر ممکن ہے کسی یہودی کمپنی نے ڈالا ہو۔ میرے بچوں ہوشیار رہو، جو امام کو قتل کروا سکتے ہیں وہ امام کے نام سے غلط بات بھی منسوب۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اچھا، چونکہ میں نے کہا ہے کہ میری گفتگو کے مخاطب نوجوان و جوان و کمسر بھائی ہیں، لہٰذا میں بچکانی گفتگو کروں گا اور بزرگوں کو اس کو برداشت کرنا پڑے گا بہرحال، لیکن میں آپ اسی بچکانی گفتگو کو سن لیں، بچے سمجھ جائیں گے، میرا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ خوب، پہلے یہ معلوم تو ہو کہ امام نے فرمایا، اول مسئلہ کہ پہلے سمجھ میں تو آئے کہ امام نے فرمایا، کیسے ثابت ہوگا؟ اگر امام ہمارے سامنے موجود ہوتے کوئی خاص بات نہیں تھی، جو امام کہہ دیتے بس اور چشم، اس میں کوئی چوں اور چرا کی گنجائش نہیں باقی رہ جاتی، کیوں اور کیسے یہ سب ختم ہو جاتا اگر امام سامنے موجود ہو۔ لیکن جب امام سامنے موجود نہیں ہے تو کیسے معلوم ہو کہ فرمایا؟ اور یہی فرمایا جو آپ کہہ رہے ہیں، یہی فرمایا۔ ابھی آپ دیکھیے، کوئی ایک مختصر سا واقعہ ہو جائے کہیں اور آپ 10 آدمی کو بھیج دیں اس واقعے کو دیکھنے کے لیے اور آ کر کے 10 بیان کریں، کیا مجال جو ایک ہی طرح بیان کر دیں؟ ہر آدمی ایسے ویسے ایسے، کیوں؟ چونکہ ہر آدمی اس میں اپنا یعنی لگا کے بولتا ہے ہر جگہ۔
ارے یہی مطلب تھا. حد ہو گئی. آپ جو اس نے کہا ہے اسے نقل کیجئے. کہا نہیں وہ یہی مطلب تھا جو میں کہہ رہا ہوں. ارے وہ آپ مطلب اپنے پاس رکھیے, جو اس نے کہا ہے وہ تو بتائیے. ہر انسان اس میں اپنا کچھ نہ کچھ لگا کے بیان کرتا ہے. یہ کیسے معلوم ہو کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہی امام نے کہا؟ اور جب کہ نوبت یہ ہے, توجہ کیجئے جو بات عرض کر رہا ہوں, نوبت یہ ہے کہ پوری حکومتیں لگی ہیں انہیں خراب کرنے کے لیے. پورے بنی امیہ, پورے بنی عباس, پوری سلطنتیں اس بات پر لگی ہیں کہ آل محمد کے کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے, ان کے اثرات کو کم کیا جائے. تو کیا انہوں نے ایسی باتیں منسوب نہ کی ہوں گی جو امام نے نہ کہی ہو؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کیسے ثابت ہوگا؟ ابھی دیکھیں میں ایک بات پر گفتگو کر رہا ہوں, ابھی بہت سی چیزیں باقی ہیں اسی مرحلے پر, کہ پہلے یہ ثابت تو ہو. جتنے لوگ بیچ میں آئے 15 کے 15, 10 کے 10, جتنے بھی تھے آپ سب کو پہچانتے ہیں. یہ سارے آدمی مومنین تھے, یہ سارے لوگ نیک تھے, یہ سارے سچے تھے, یہ سارے با ایمان تھے, یہ سارے متدین تھے. با ایمان ہونا ایک مرحلہ ہے, متدین ہونا دوسرا مرحلہ ہے, گفتگو میں ذمہ دار ہونا تیسرا مرحلہ ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ساری چیزیں صحیح ہیں, با ایمان بھی ہیں, متدین بھی ہیں, لیکن گفتگو میں ذمہ دار نہیں ہے, کچھ کہہ دیتے ہیں, جان بوجھ کے نہیں کہتے, لیکن حافظہ ایسا ہوتا ہے, سمجھ اتنی ہوتی ہے, سوجھ بوجھ نہیں رکھتے, بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. اسے کون ثابت کرے گا بالآخر؟ کیا طریقہ ہے ثابت کرنے کا آج ہمارے پاس کہ یہ بات امام نے کہی کہ نہیں کہی؟ علماء سے آپ معلوم کریں, سارے طریقے موجود ہیں آج بھی. اور میں آپ کے سامنے نقل کروں, جناب آیت اللہ العظمہ خوئی علی اللہ مقام غالباً, ان کا عکس وہاں موجود ہے. انہوں نے 25 جلدیں کتاب لکھی ہیں بنام معجم الرجال. لائبریری میں اگر آپ رکھیں تو الماری میں اتنی جگہ لے گی, تقریباً اس سائز میں ہے, اتنی موٹی جلدوں میں 25 جلدیں, 25 ویلیوم. انہوں نے کتاب لکھی کس بات میں؟ معجم الرجال. اس میں کیا ہے؟ ان میں ان لوگوں کے حالات زندگی ہیں جنہوں نے روایتوں کو نقل کیا ہے. توجہ کریں, 25 جلدیں ہیں وہ کتاب کی, اور ان لوگوں کے صرف ان لوگوں کی سوانح حیات ہیں کہ جنہوں نے ان روایات کو نقل کیا کہ یہ آدمی کون تھا, اصلاً اس آدمی کا وجود تھا یا نہیں تھا. اس پر بھی بحث ہے کہ جو ایک نام لکھ دیجیے گا یا فلاں نے نقل کیا, یہ فلاں آخر وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. جیسے کہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ملا عمر کا وجود تھا کہ نہیں تھا, کہ خالی بنا ہوا انسان ہے. آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ فلاں انسان بن لادن جیسے لوگوں کا وجود تھا یا خالی بنائے گئے تھے ہمارے سامنے. یا اور چھوڑیے, ابھی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر کووڈ کا وجود ہے یا کوئی سیاست ہے. صلوات پڑھیے بآواز بلند پر محمد اور آج تک واضح نہیں ہوا کہ ان چیزوں کا وجود تھا کہ نہیں تھا. آج بھی پتہ نہیں ہے کرونا کا وجود ہے یا نہیں ہے, اور اگر ہے تو کتنا ہے. نہیں, یہ تو کچھ نہ کچھ تو ہے, وہ آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے یا ہیومن میڈ تو طے ہے کہ ہے, لیکن آپ کا اپنا ہے. اگر 10% ہے تو 90% ڈرامہ ہے. پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, 90% ڈرامہ اس کے اندر ہے کہ جو دنیا بھر کی صحت کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ ہمارے ساتھ کر رہی ہیں اور ہم بہتے چلے جا رہے ہیں. وہی اب اس پر مجھے گفتگو نہیں کرنا, لیکن ہاں ایک فائدہ اس کا ہوا ہے وہ آپ سے بتا دوں, نقصانات تو آپ خود ہی جانتے ہیں. جو کتنی کمپنی بند ہو گئی, کتنا کیا ہو گیا, کتنا ملک تباہ ہو گیا, وہ ساری باتیں آپ کو پتا ہیں. فائدہ ہم بتائے دے رہے, اس کا کیا ہے؟ ایک فائدہ یہ ہوا کورونا کا کہ دنیا سے ساری بیماریاں ختم ہو گئیں. ڈاکٹرز کو بالکل آسانی سے تشخیص دے لیتا ہے. اب اسے تشخیص دینے میں کوئی پرابلم ہوتی نہیں, پہلی فرصت بتاتا ہے آپ کو وہ کورونا ہو گیا ہے. نہ کوئی بیماری بچی ہے, نہ ڈینگو ہے, نہ ٹائیفائیڈ ہے, نہ بخار ہے, نہ انفلوئنزا, کچھ نہیں. ایک جامع الامراض بیماری پیدا ہوئی, ماسٹر پیس, جس کا نام ہے کورونا. ہر بیماری کا نام رکھ دیا گیا, اور ان کم وقتوں نے ہارٹ اٹیک اور برین ہیمریج تک کو اس سے جوڑ دیا لے جا کر کے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد.
تو پہلے یہی طے نہیں ہوتا کہ چیز ہے کہ نہیں ہے. مخالف نہیں ہو احتیاط کا. احتیاط ایک معقول چیز ہے, لیکن احتیاط دوسری چیز ہے, خبط دوسری چیز ہے. خبطی ہونے کو منع کر رہے ہیں, محتاط ہونے کو نہیں. بہرحال اس پر موضوع نہیں ہے, ورنہ عرض کرتا کہ جتنا ابھی WHO نے سوچا نہیں ہے اس سے زیادہ ہمارے مراجع فتویٰ دے چکے ہیں. احتیاط کے میدان میں جتنا انہوں نے سوچا نہیں ہے اس سے زیادہ مراجع فتویٰ دے چکے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اب بات آئی ہے تو بچوں کے سکون کے لیے کہتا ہوں تاکہ جدھر ادھر ذہن نہ جانے پائے. WHO مارچ سے آگے نہیں بڑھا ابھی تک, یہ لگا لیجئے. اب وہ جو ہے اس میں اتنا جرمانہ اتنا جرمانہ, اور یہ ساری چیزیں پتہ نہیں جرمانے کی محبت ہے یا انسان کے بچانے کی محبت ہے, جو صحیح اس بحث نہیں ہے, اس سے آگے نہیں گیا. مراجع کا فتویٰ اٹھا کر کے دیکھیے, ابھی سے نہیں پہلے سے, کہ اگر کسی انسان کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہے, ایسی جو بیماری مسری ہے, پھیلتی ہے, ٹرانسفر ہوتی ہے ایک دوسرے سے, اور یہ انسان اپنی بیماری کو چھپا لے جائے اور غیر احتیاطی کی بنیاد پر دوسرے کو دے دے, نتیجہ کیا ہے کہ اس کے سارے خرچ کے شرعاً ذمہ دار آپ ہیں. جس کو آپ نے مریض کر دیا اپنی بے احتیاطی سے, اس کے سارے خرچ کے ذمہ دار آپ ہیں, اور اگر وہ انسان مر جائے تو آپ پر دیت واجب ہے. ابھی سوچ پائے یہ لوگ اتنا کہ اگر وہ مر جائیں تو دیت واجب ہے اس کے اوپر شرعاً, جیسے قتل کے بعد دیت واجب ہو جاتی ہے. یہاں تک جا کر کے احتیاط کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, خبط کی مخالفت کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو آیت اللہ خوئی نے 25 جلد کتاب لکھی موجم الرجال, جس میں کیا ہے, ان لوگوں کی سوانح حیات ہے کہ جنہوں نے احادیث کو ایک دوسرے سے بیان کیا. یہ آدمی کون تھا, ڈھنگ کا تھا یا بے ڈھنگ کا تھا؟ پتہ چلا اس آدمی کا تاریخ میں وجود ہی نہیں ہے. تو حدیث کیا ہوگی, ایسی حدیث کا مجہول ہے. اس حدیث کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ ہے کہ نہیں, چونکہ ایک آدمی ایسا بیچ میں آیا ہے کہ جو ہے ہی نہیں, یا اس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں کیا ہے. جب نہیں جانتے تو بات کیسے مان لیں؟ میں آپ سے کیسے آدمی کا نام لوں, فلاں نے بتایا, کہ کہاں ہے کون وہ, کا پتہ ہی نہیں. ارے آپ نے جس سے سنا ہے وہ کون ہے, کہ کیا معلوم کون ہے, بتایا ہے انہوں نے, آپ مان لیں گے میری بات؟ کوئی جانے کہاں سے لے آئی ہے, پتہ نہیں کون صاحب ہے یہ, جس سے سن رہے ہیں یہ. اسی طرح حدیث میں موجود ہے. 25 جلد کتاب صرف اسی بات پر ہے. یہ ایک بات ہے جو عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اور اس میں بھی علماء کے آپس میں اختلافات موجود ہیں, چونکہ معیار الگ الگ ہیں. اس معیار سے اس انسان کو یہ معتبر جانتا ہے, دوسرا اپنے معیار سے اس انسان کو غیر معتبر سمجھتا ہے. جو معتبر مانے گا حدیث کو لے لے گا, جو غیر معتبر مانے گا نہیں لے گا. اختلاف ہو جائے گا. علمی اختلاف ہے, بغض اور اناد نہیں ہے, علمی اختلاف ہے. جس طریقے سے مثلا اگر آپ ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے جائیں تو ایک ڈاکٹر ایک دوا لکھتا ہے ایک کمپنی کی, کہتا ہے درست ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں یہ درست نہیں ہے, میری نظر میں یہ کمپنی صحیح ہے. اختلاف ہو گیا, لیکن اختلاف علمی ہے, بغض نہیں ہے. ایک دوسرے سے لڑتے نہیں ہیں, لیکن تشخیص دونوں کی الگ الگ ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اور جہاں حدیث کے سلسلے میں اختلاف رائے پیدا ہوا, وہاں فتوے میں اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے. بات ختم ہو گئی. اب میں یہاں پر ایک بات آ ہی گئی ہے یہاں تک, تو جلدی سے عرض کر دوں, چونکہ بالکل واضح مسئلہ ہے, لہٰذا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے. مثلا رؤیت ہلال میرے موضوع میں ہے, لہٰذا عرض کر رہا ہوں. رؤیت ہلال, چاند دکھنے کے میں اختلاف ہے. مثلا آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی میں اختلاف ہے, اختلاف نظر ہے. کس بات پر اختلاف نظر ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہاں چاند ہو گیا وہاں نہیں ہوا. ہوتا کہاں, مشکل کہاں پیدا ہوئی؟ مشکل یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے سم للرؤیا وافطر للرؤیا, چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو, چاند دیکھ کر کے عید کرو, افطار کرو, عید کرو. خوب, اس دیکھنے سے مراد کیا ہے, اس پر بحث ہے. بحث اور دقیق ہے, لیکن میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس دیکھنے سے مراد کیا ہے, کیسے دیکھیں؟ کئی حدیث میں نہیں ہے کیسے دیکھیں. آیا ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے دیکھیں تو صحیح ہے یا نہیں, یا بغیر ٹیلیسکوپ کے ہی دیکھیں تو صحیح ہے؟ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں ٹیلیسکوپ کے ذریعے صحیح نہیں ہے. آیت اللہ خامنہ کہتے ہیں چاند تو چاند ہے, ٹیلیسکوپ کے ذریعے بھی صحیح ہے. اختلاف نظر, نہ وہ ان کی بات مانیں گے نہ یہ ان کی بات مانیں گے. چونکہ ایک دوسرے کی بات مان لیں گے تو مقلد ہو جائیں گے, مجتہد نہیں رہیں گے.
مجتہد وہ ہوتا ہے جو صرف اپنی بات مانتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو آپ نے پہچانا کہ اتنا اختلاف، ذرا سا اختلاف اگر حدیث کے سلسلے میں پیدا ہو جائے، اب بتائیے حدیث کا اختلاف، حدیث کی نسبت کا اختلاف نہیں ہے، بات کے مسائل کا اختلاف ہے جو بعد میں عرض کروں گا آپ کے سامنے. تو بہرحال کل ملا کر کے یہ ہے کہ جہاں پر معصوم کی گفتگو سامنے آئے ہمیں وہاں پر احتیاط کرنی چاہیے. واضح؟ میں 2-3 احتیاط جلدی جلدی نقل کیے دے رہا ہوں، وقت کے دائرے کے اندر اندر جتنا ہو سکتا ہے، باقی بعد میں. ایک احتیاط تو یہ ہو گئی، پہلی احتیاط کہ آیا معصوم نے کہا کہ نہیں، کیسے ثابت ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کوئی ایکسپرٹ بتائے گا کہ جو اس میدان میں جس نے اپنی عمر گزاری ہو، جو قال الباقر اور قال الصادق سے آشنا ہو چکا ہو. اب اس میں بہت سی بحثیں ہیں، میں نے عرض کیا اگر اسی لفظ پر رک جاؤں تو یہ 3 مجلسیں ناکافی ہوں گی، چھوڑ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ موضوع ہمارا کسی حد تک مکمل ہو جائے. ایک دوسری احتیاط جو اس سے زیادہ خطرناک احتیاط، پہلا مرحلہ تو یہ کہ ثابت ہو کہ معصوم نے فرمایا، یہ ایک پہلا مسئلہ ہے. خوب ثابت ہو گیا، فلاں کتاب میں آیا، فلاں 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 علماء نے توثیق کر دی کہ یہ حدیث صحیح ہے. چونکہ حدیث یا صحیح ہوگی یا حسن ہوگی یا ضعیف ہوگی یا مقبول ہوگی یا مجہول ہوگی، مختلف قسمیں ہیں حدیث کی. یہ کہاں قرار پا رہی حدیث کا صحیح ہے؟ صحیح سے مراد سارے راوی اس کے درست ہیں، کہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. مثلا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، حدیث صحیح ہے، کوئی مشکل اس کے اندر نہیں ہے. حسین منی وانا من حسین، حدیث صحیح ہے، کوئی اس کے اندر مشکل نہیں پائی جاتی. اس طرح کی جو بہت معروف حدیث موجود ہیں وہ ساری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں. اہل سنت بھی کہتے ہیں صحیح ہے، تشیع بھی کہتے ہیں صحیح ہے. واضح حدیث صحیح ہے. اب دوسری احتیاط، آج آپ حدیث کے جس لفظ سے جو معنی مراد لے رہے ہیں، معصوم کے زمانے میں بھی اس لفظ کے یہی معنی تھے؟ یہ کون بتائے گا؟ آپ کے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ معنی بدل جائیں کچھ دن کے بعد؟ آیا جو لفظ جس لفظ کو آج جس معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے، دوسری زبانوں میں بھی ہوتا ہے، ہوا بھی ہے. ابھی مثالوں کا وقت نہیں ہے، ہوتا ہے. میں عربی کی مثال صرف دوں گا آپ کے سامنے. ہر زبان میں اس طرح ہوتا ہے، معنی بدل جاتے ہیں زبان کے کثرت استعمال کی بنیاد پر. کچھ ایسے معنی ہیں جو آج بیان کیے جائیں تو بھونڈے لگتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں، اس زمانے میں اچھے لگتے تھے. اردو میں ہے، آج آپ دیکھ لیجئے، شعراء سے پوچھئے کہ کتنے ایسے نوحے ہیں پرانی زبان کے جن کے آج الفاظ لوگ استعمال نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے آپ اس لفظوں کو استعمال؟ دوسرے لفظیں آ رہی ہیں. خیر اس سے بحث نہیں ہے. جو لفظ معصوم کے زمانے میں استعمال ہوا تھا آج اس کا مطلب وہی ہے. کون ثابت کرے گا؟ کہاں سے بات یہ واضح ہوگی کہ ہم اس کا مطلب سمجھیں؟ ہماری زبان تو عربی ہے ہی نہیں، ہم تو اردو میں ترجمے سے سمجھتے ہیں. اس ترجمے میں بھی اور اس عربی میں بھی، مثلا صرف ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. سید محمد باقر الصدر، جن کو معروف ہیں شہید باقر الصدر کے نام سے، آیت اللہ خوئی کے شاگرد تھے، بالغ ہونے کے پہلے مجتہد تھے، جنہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی، جب بالغ ہوئے تو اپنے فتوے پر عمل کیا. ایسا انسان تھا شہید باقر الصدر. 2-3 لوگوں کا بہت زیادہ مذہب تشیع کو نقصان ہوا ہے جن کے قتل و شہادت سے، اس میں سے ایک شہید باقر الصدر تھے. 47 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے، شہید کر دیے گئے. اور خدا اگر سارے گناہ صدام کے ایک طرف ہو جائے تو یہ ایک اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس پر ہزاروں بار اگر اسے قتل کیا جائے تو کم ہے. صرف شہید باقر الصدر کا شہید کر دینا، اتنی بڑی شخصیت تھی یہ انسان. وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ میں نقل کرتا آپ کے سامنے کہ ایسا کہ اس پر استاد بھی فخر کر رہا ہو. آیت اللہ خوئی کے کچھ جملے ہیں شہید باقر کے لیے، لیکن ابھی چونکہ بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. انہوں نے اپنی ایک کتاب ہے علم اصول کی، حلقات شہید صدر کے نام سے حوزے میں معروف ہے، علم اصول پر انہوں نے لکھی ہے وہ کتاب. اور اس کے بعد آخر میں لکھا کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد دوسری کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، انسان سیدھا درس خارج میں جائے. 3 اس کے حلقے ہیں، حلقہ اول ثانی ثالث، 3 حلقے.
اس میں انہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا کہ حدیث ہے جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور پہلے حلقے میں انہوں نے بیان کیا امام کی حدیث ہے کیا کہ ان الاجتہاد باطل عندنا، ہمارے نزدیک اجتہاد باطل ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام صادق۔ کون بیان کر رہا ہے؟ شہید باقر الصدر۔ حدیث درست، نسبت واضح، اب درست، اب تک جو کچھ بچا بھی تھا وہ آپ لے گئے۔ ان الاجتہاد باطل عندنا، شیخ صدر باقر صدر نے بیان کر دیا اپنی کتاب کے اندر، اجتہاد باطل ہے ہمارے نزدیک، اجتہاد باطل ہے، اجتہاد مجتہد سب فی امان اللہ۔ کیا حل کریں اس کو؟ یہ سناٹا، میں اکثر کہتا ہوں نا، یہ سناٹا دو جگہ ہوتا ہے، یا سو رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں۔ سو تو کوئی رہا نہیں، یہ سوچ ہی رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ان الاجتہاد، بے شک اجتہاد، ان الاجتہاد باطل عندنا، ہمارے نزدیک یعنی ائمہ طاہرین کے نزدیک اجتہاد باطل ہے، فی امان اللہ۔ حدیث موجود ہے، کیا کریں؟ علماء اس کے اندر بحث میں ہیں، ایسے حل کرے ویسے حل کرے، یہ مطلب ہوگا وہ مطلب ہوگا، تمام چیزیں۔ کون بتائیں مشکل کہاں آ رہی ہے؟ توجہ کیجئے میرے عزیزو، بچوں، بزرگ جانتے ہیں، میں بچوں سے کہہ رہا ہوں، محسوس کرو ایسی چیزوں کو، اور اتنے آسانی سے دشمن کی چال میں کبھی نہ آ جانا۔ اگر بچے ہمارے بیسک سن کے مضبوط ہو، لاکھ آندھیاں چلتی رہے، کبھی ادھر سے ادھر ہونے والے نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یہاں پر جب انسان آتا ہے تو اس کو ویکسینیٹڈ کیا جاتا ہے۔ یہ بارگاہ حسینی ہے کہ جہاں ایسی ویکسین لگا دی جاتی ہے کہ پورا سال آندھیاں چلتی رہے، پورا سال امریکی اور یہودی اور سعودی آندھیاں چلتی رہے، اس کو کوئی وائرس نہیں لگتا ہے اگر وہ 2.25 مہینے فرش عزا پر بیٹھ گیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ یہ ویکسینیٹڈ کے مقامات ہیں، یہاں انسان کو ویکسینیٹڈ کیا جاتا ہے تاکہ محسوس کریں گفتگو کو، بات کو محسوس کریں، حساسیت کو دیکھیں، سینسٹیوٹی کو دیکھیں، تاکہ بچے جب یہاں سے اٹھیں اور یہ محرم تمام ہو تو ایسی چیزوں کو لے کر کے اٹھیں کہ جو بھی آندھی آ رہی ہو اس کا مقابلہ کر سکے۔ درست ہے، یہ مقصد ہے ان چیزوں کا، یہ کوئی رسم نہیں ہے جو ہم آ کر کے بیٹھتے ہیں، کچھ دیر بیٹھے سنائے چلے گئے، یہ رسم نہیں ہے، یہ ہر زمانے کی ضرورت ہے، اور یہ خطیب کی ذمہ داری ہے کہ ضرورت کے اعتبار سے گفتگو کرے۔ ورنہ آپ یاد رکھیں، اگر ہم نے ذرہ برابر بھی اپنے نفس کو شامل کیا تو کل قیامت میں امام حسین کا ہاتھ ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا۔ اس میں بغیر کسی تکلف کہہ رہا ہوں، چاہے وہ شاعر ہو، چاہے وہ نوحہ خان ہو، چاہے وہ کوئی مداح ہو، چاہے وہ کوئی خطیب ہو، چاہے وہ کوئی ذاکر ہو، چاہے وہ کوئی حجت الاسلام ہو، چاہے وہ کوئی آیت اللہ ہو، فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد سب کو صرف وہ کہنا چاہیے، وہ کہنا چاہیے، وہ کہنا چاہیے جس سے سید الشہداء راضی ہوتے ہیں۔ عوام راضی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میڈیا راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کمیٹی راضی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کی نہیں ہے، یہ دیکھو جس نے منبر پر بٹھایا ہے، کل جسے منہ دکھانا ہے وہ راضی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل لہٰذا میں کاملاً علمی گفتگو آپ کے سامنے علمی بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی طرف کسی ایسی گفتگو کا کبھی عادی نہیں ہوں، صرف ایک عام بات جو علمی گفتگو ہونی چاہیے کہ جو بچوں کے لیے محسوس ہو جائے، صرف وہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ عزیزو، ان الاجتہاد باطل عندنا، اجتہاد ہمارے نزدیک باطل ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد کس کو حرف، کس کو گنجائش ہے کسی لفظ کے کہنے کی؟ جب امام نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی۔ شہید صدر نے کیا بحث کی؟ شہید صدر نے بحث کی، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، حلقات میں جا کر علماء بیٹھے ہیں، معلوم کریں۔ شہید صدر نے بحث کی کہ یہ لفظ اجتہاد
امام صادق کے زمانے میں کس معانی میں بولا جا رہا تھا. توجہ کریں, یہ لفظ اجتہاد امام صادق کے زمانے میں کس معانی میں بولا جا رہا تھا. اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ اجتہاد یعنی کوشش کرنا, بہت زیادہ کوشش کرنا. بذل الجہد هو الاجتہاد, یعنی اپنی کوشش کو کسی ایک راہ پر لگا دینا, اس کو اجتہاد کہتے ہیں. واضح؟ یہ لفظ اجتہاد اس زمانے میں جب امام علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کر رہے تھے, جب امام کا زمانہ تھا, اس وقت یہ لفظ اجتہاد کس معنی میں بولا جا رہا تھا. اس کا مطلب لوگ کیا لے رہے تھے بولنے والے, کہ یہ جو کوشش کر رہے تھے اس کا مطلب کیا تھا. سن رہے ہیں آپ نا؟ اس کا مطلب اس زمانے میں کیا تھا. آج بھی یہ مطلب ہے کہیں پر, میں بھی اردو میں کہوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے. اس زمانے میں اس لفظ اجتہاد کو کس معنی میں استعمال کیا جاتا تھا. توجہ کریں, اس زمانے میں جو امام صادق کے مقابلے میں مکاتب فکر موجود تھے, جو امام کے مقابلے میں لوگ موجود تھے, جو اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے, آج جتنے بھی مکاتب فقہی موجود ہیں سارے کے سارے یا ڈائریکٹ امام صادق کے شاگرد ہیں یا با واسطہ امام کے شاگرد ہیں. ابو حنیفہ ڈائریکٹ شاگرد ہیں, مالک ڈائریکٹ شاگرد ہیں, کچھ لوگ بعد میں ان کے شاگرد ہو کر کے سامنے آ رہے ہیں. بالآخر جو مکاتب موجود تھے سامنے, یا جو دوسرے افراد تھے جو امام کے مقابلے میں آ رہے تھے, وہ یہ کہتے تھے یہ میرا اجتہاد ہے. توجہ کریں, جو یہ کہتے تھے میرا اجتہاد ہے یعنی میری کوشش ہے. اس سے مراد کیا تھی؟ اس سے مراد نہ قرآن کی آیت تھی, اس سے مراد نہ پیغمبر کی حدیث تھی, بلکہ میری محنت ہے. توجہ کریں, میری محنت ہے یعنی اپنی رائے کو بنام اجتہاد پیش کر رہے تھے. چونکہ کوشش کے معنی میں آ رہا تھا, لہذا جو اپنی رائے دیتے تھے وہ کہتے تھے یہ میرا اجتہاد ہے. جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ بندے کی محنت ہے, یہ بندے کی, یہاں تک تو کتابوں میں لکھا ہے, اس کے بعد بندے کی محنت ہے. کیا جو بندے کی محنت ہے یا جو اس حقیر کا نظریہ ہے, اسی کو وہ اجتہاد کے نام سے کہتے تھے. یعنی رائے شخصی, اپنی شخصی رائے کو بنام اجتہاد بیان کیا جا رہا تھا. امام نے کہا شخصی رائے باطل ہے میرے سامنے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آلہ. آج جو ہمارا مجتہد جا کر کے فتویٰ دیتا ہے شخصی رائے نہیں دے سکتا. وہ صرف اتنا کہتا ان آیات و ان روایات کی روشنی میں حکم خدا یہ سمجھ میں آ رہا ہے ہمارے. اگر ایک فتویٰ آپ اٹھا کر کے مسئلے کو دیکھیں, حدیث دیکھیں معصوم کی, اگر کوئی فقیہ ایک فتویٰ اپنی رائے سے دے دے تو ٹھکانہ جہنم ہے. ایک فتویٰ اگر کوئی اپنی رائے سے دے دے تو ٹھکانہ جہنم ہے. پھر کیا کرنا ہوگا کہ روایات میں دیکھو, آیات میں دیکھو, حکم خدا کو نکال لو, جو تمہاری ذمہ داری ہے. اس زمانے میں مجتہد رائے دینے والے کو کہتے تھے, میں اپنے نظریے کو بیان کرنے والے کو کہتے تھے. آج کے زمانے میں مجتہد آیات و روایات سے حکم خدا لینے والے کو کہتے ہیں. کہاں وہ معنی, کہاں یہ معنی. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آلہ. آپ نے پہچانا, یہ دوسری احتیاط ہے حدیث کے سلسلے میں, کہ اگر کوئی حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے معصوم کی تو ہم کیسے اس میں احتیاط کریں. بس میرے عزیزو وقت تمام ہو گیا, بات کو اسی جگہ پر ختم کر رہا ہوں. کیسے پتا چلے کہ یہ حدیث آج جو ہمارے سامنے موجود ہے؟ پہلی بات معصوم نے فرمائی ایک, دوسری بات جو معصوم نے کہا تھا ہم وہی سمجھے, چونکہ الفاظ تو نہیں بدلے بیچ میں کہیں. دو, اور تیسری چیز جو سب سے سخت احتیاط ہے کہ ہم اس حدیث کو جو معصوم بیان کر رہے ہیں آیا مزاج معصوم سے آشنا ہے یا نہیں. اس کو انشاءاللہ کچھ تھوڑا سا کل بیان کروں گا, آج اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں. سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ ہم مزاج معصوم سے آشنا ہوں, ورنہ بات کیسے سمجھیں گے. دیکھیے, اچھا یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے کہ جو آپ سمجھنے نہ آئے لوگوں کے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کسی انسان کو پرسنلی بہت ٹھیک سے پہچانتے ہیں, اور آپ کسی نے آ کر کہا کہ فلاں صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا, ویسی بات کر میں نے خوب جانتا ہوں, چلیے ہٹیے.
چونکہ یہ بیچ والے جو ہوتے ہیں نا منحوس، اگر ہم عادت ڈالنے کہ ہر انسان کو پرسنلی پہچانے، خود شخصی، تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی بیچ والوں کی. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کہ ہر انسان کو شخصاً پہچانے. مثلا مولا کائنات شخصاً پہچانتے تھے، خیر ان کو تو پہچاننا نہ پہچاننا تو جملے تسامحاً کہے جاتے ہیں، ورنہ وہ تو حقائق سے واقف ہیں. ابو سفیان ان کے سامنے آتا ہے کہ علی اگر آپ کھڑے ہو جائیے تو ہم مدینے کو آپ کی حمایت سے بھر دیں گے. تمہیں کب سے اسلام کا درد پیدا ہو گیا؟ یہ شخصاً پہچاننا ہے. یعنی علی بیان کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے سامنے والے کو پہچانو کہ تمہیں کسی طریقے سے دھوکہ نہ دے سکے، تمہیں کسی طریقے سے دھوکہ نہ دے سکے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلاں وہ کہہ ہی نہیں سکتے بھیا، ان کا مزاج ہی یہ نہیں ہے. آپ تشریف لے جائیے، وہ نہیں کہیں گے. نہیں کہا، اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا، وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. دیکھا آپ نے کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ چونکہ مزاج آشنا ہیں. توجہ کریں، مزاج آشنا ہے. اسی طریقے سے مزاج معصوم سے آشنا ہو جاؤ. کہ کون آشنا ہوگا؟ کہ جو بالآخر جس نے عمر گزاری ہو. امام باقر کے زمانے میں مزاج کیا تھا؟ ائمہ کا مزاج نہیں بدلتا، زمانے کے حالات بدلتے ہیں. مزاج امام یہ ہے کہ حالات کے اعتبار سے گفتگو کرے. یہ حالات کے اگینسٹ نہیں بولتے، چونکہ انہیں حالات کو بدلنا ہوتا ہے، لہذا حالات سے ہم آہنگ ہو کر کے بولتے ہیں. تو جو مزاج آشنا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ یہ کس امام کے زمانے کی گفتگو ہے، لہذا اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اور جب تک ہم مزاج معصوم سے آشنا نہ ہوں گے، اس وقت معصوم سامنے بھی ہوگا تو ہم بات کو صحیح نہیں سمجھ پائیں گے. یہ آج کی تقریر کا آخری جملہ، اور باقی انشاءاللہ کل آپ کے سامنے عرض کروں گا. اگر مزاج معصوم سے آشنا نہ ہوئے، اور یہ کب ہوگا؟ کہ جب معصوم کی معرفت پیدا ہو، جو ہماری تقریر کا موضوع ہے. انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ معصوم کی معرفت پیدا ہو، ورنہ دور تو دور، آج 1400 برس کے بعد نہیں، اگر سامنے بھی ہوں گے تو ہم سمجھ نہیں پائیں گے. کیسے کہہ رہا ہوں؟ بس آپ اس کو سن لیں، میری بات تمام ہوگی. آپ نے بچپن سے اب تک ہزاروں بار سنا ہوگا، ایک بار اور سن لیجئے، کوئی حرج نہیں ہوگا انشاءاللہ. کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلے ہیں تو بہت سے لوگ آئے تھے امام کے پاس. کہاں جا رہے ہیں؟ کہ عراق جا رہے ہیں. کہ وہاں نہ جائیے. سنا ہے آپ نے؟ نہیں، عراق نہ جائیے. اچھا کچھ دیر کے بعد، اچھا ٹھیک ہے آپ جا رہے ہیں تو ان کو نہ لے جائیے. سنا ہے آپ نے؟ یہ مدینے میں بھی روکا، وہاں سے چلے آئے مکے، وہاں بھی روک رہے ہیں آ کر کے. کیا ہے مطلب اس کا؟ آپ مجھے سوچ کے بتائیں اس کا مطلب کیا ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ عراق. کہیں عراق نہ جائیے. اچھا کوئی ان سے اتنا پوچھ لے کہ آپ ہیں کون؟ یا آج کی زبان میں انگریزی میں کہا جائے کہ ہو آر یو. آپ کو حق کس نے دیا امام کو مشورہ دینے کا؟ آپ کے اندر یہ جرأت کہاں سے پیدا ہو گئی کہ آپ امام کو مشورہ دیں اور آپ امام سے کہیں کہ وہاں نہ جائیے؟ کون ہیں آپ آخر؟ کوئی بھی ہو، کون ہیں آخر آپ؟ کیا آپ امام وقت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں نہ جائیے؟ اور اگر جا بھی رہے ہیں تو انہیں نہ لے جائیے. کس نے آپ کو حق دیا ہے؟ کس نے یہ ضرورت پیدا کر دی کہ آپ یہ کہیں کہ کہاں جائیے کہاں نہ جائیے؟ آپ کو معلوم ہے جانے والا کون ہے؟ یہ وہ نہیں ہے جو مشیت خدا کے مطابق چلے. یہ وہ نہیں ہے جو مشیت خدا کے مطابق قدم بڑھائے. یہ وہ ہے کہ جہاں قدم رکھ دے اسی کو مشیت کہا جاتا ہے. جو مشیت الہی کا پیکر ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں وہاں نہ جائیے. دیکھ رہے ہیں آپ کتنا برا لگ رہا ہوگا یہ جملہ؟ حد ہو گئی.
امام وقت سے کوئی کہے کہ آپ کہاں جائیے اور کہاں نہ جائیے، آپ مجھے بتائیں گے؟ آج آپ کسی ترجمہ کر کے دیکھ لیں، کسی ایک اچھے خاصے پروفیسر کے پاس کسی بچے کو بھیجیے جو 7ویں 8ویں کلاس کا ہو، وہ جا کہے کہ دیکھیے جو آپ پڑھا نا اس کو نہ پڑھائیے، یہ والی کتاب پڑھائیے، وہ کیا کہے گا جواب میں؟ کہے گا صاحب زادے جب آپ کے باپ پڑھتے تھے تو میں پروفیسر تھا، چلے آئیے پڑھائیے وہ نہ پڑھائیے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا برا لگ رہا ہے جملہ یہ، اور سامنے والا امام سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہاں جائیے کہاں نہ جائیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے خدا نخواستہ دشمنی میں کہا یا نہیں، جسارت نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک علمی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جس نے کہا محبتی میں کہا ہوگا درست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ان میں کوئی کمی ہے، ان پر کوئی ان پر کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں ان لوگوں پر، لیکن علمی بات کہہ رہا ہوں۔ اگر میں کہوں امام سے تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے؟ آپ کہیں کیا حق پہنچتا ہے آپ کو کہاں جائیے کہاں نہ جائیے؟ اور اسی جگہ پر تاریخ نے تو نہیں لکھا لیکن آپ جواب دیں گے، امام سجاد اور امام باقر کے علاوہ امام حسین سے مردوں میں سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ امام تو امام ہوتا ہے، امام سجاد امام باقر علیہ السلام کو ہٹائیے، ان کے بعد مردوں میں مدینے سے نکلتے وقت امام حسین سے سب سے زیادہ نزدیک کون ہے؟ ایک۔ عورتوں میں سب سے زیادہ نزدیک کون ہے امام حسین سے؟ ہو عورتوں میں جناب زینب سلام اللہ علیہا، اور مردوں میں جناب عباس سلام اللہ علیہ۔ صلوات پڑھیں بزرگ ہے نا؟ ان سے زیادہ نزدیک معنوی اعتبار سے اور ظاہری اعتبار سے کوئی نہیں امام سے۔ میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اگر کوئی پڑھ دے مجھے اس سے بحث نہیں ہے، خطیب یا کوئی شاعر یا لکھ دے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مدینے سے مدینے تک اس پورے سفر میں کوئی ایک مشورہ جناب عباس یا جناب زینب کا دکھا دیجئے۔ کوئی ایک مشورہ۔ میں نے عرض کیا کوئی خطیب پڑھ دے یا کوئی شاعر لکھ دے مجھے اس سے بحث نہیں ہے، تاریخ کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی ایک مشورہ جناب زینب سلام اللہ علیہ یا جناب عباس سلام اللہ علیہ کا دکھا دیجئے کہ آقا ادھر نہ جائیے، آقا ادھر نہ جائیے، آقا انہیں نہ لے جائیے، آقا انہیں نہ لے جائیے۔ اگر مشورہ دینے کا حق ہوتا تو سب سے پہلے انہیں ہوتا، لیکن ان حضرات کی معرفت اس منزل پر ہے کہ جو یہ بتا رہے ہیں امام کو مشورہ نہیں دیا جاتا، امام کی اطاعت کی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل۔ پوری تاریخ کربلا میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جناب عباس سلام اللہ علیہ نے ایک مشورہ بھی دیا ہو۔ مشورہ کیسا؟ بعض اوقات تو امام حسین کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ابو الفضل العباس جیسا مزاج آشنائے امامت چہرے کے اتار چڑھاؤ کو پڑھ لیتا تھا۔ سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، ابھی ہم نے پہچانا کہاں ہے ان لوگوں کو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا اس شخصیت کا نام ہے جو بھائی کے چہرے کو دیکھ کر کے پڑھ لیتی ہے ساری باتوں کو۔ اتنی مزاج آشنائے امامت ہیں یہ لوگ، یہ مشورہ دیں گے؟ سوال ہی نہیں۔ کچھ چیزیں ہیں تو جو ہمارے یہاں ہیں جناب عباس سلام اللہ علیہ کی شان میں جسارت ہے، ہم نہیں روک سکتے آج ہی۔ ارے جناب امام حسین کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، ابو الفضل العباس ابرو کا اشارہ سمجھتے ہیں۔ جس وقت ولید کے دربار میں داخل ہوئے ابو الفضل العباس، امام حسین سلام اللہ علیہ سب کو باہر چھوڑ کر کے گئے تھے، میں اکیلا جا رہا ہوں، اس نے مجھے اکیلے بلایا ہے، اور جب میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا۔ سنا ہے نا آپ نے واقعہ، پڑھنا نہیں چاہتا ہوں۔ اور جیسے ہی امام حسین سلام اللہ علیہ نے مروان سے کہا ابن الزرقاء انت تقتلنی ام ہو، تو مجھے کہا نیلی چشم والی کے بیٹے تو مجھے قتل کرے گا یا مجھے قتل کرے گا؟ پر جیسی آواز بلند ہوئی بنی ہاشم درانہ دربار کے اندر وارد ہوئے، سب سے آگے ابو الفضل العباس۔ حالت کیا ہے؟ قبضہ شمشیر پر ہاتھ ہے، مولا کے چہرے پر نظر ہے۔
قبضہ شمشیر پر ہاتھ ہے، مولا کے چہرے پر نظر ہے، یہ نیام سے بغیر اجازت کے باہر نہیں آ سکتی۔ عباس کتنا ہی بہادر سہی، عباس کتنا ہی شجاع سہی، لیکن جتنا بازو کی طاقت سے بہادر ہے اس سے کئی گنا اطاعت کی طاقت سے بہادر، اس سے کئی گنا ابوالفضل العباس امام کی اطاعت کی طاقت سے بہادر ہے۔ قبضہ شمشیر پر ہاتھ ہے، امام کے چہرے پر نظر ہے، امام نے اشارے میں منع کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ عباس ہے، شوخی نہیں ہے۔ ابھی ہم نے کیا جانا، ابھی ہم کیا پہچانے ان شخصیتوں کو؟ ان لوگوں کو پہچاننے کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے۔ نہ کون جانے کہ ثانی زہرا یعنی کیا، ہم صرف ایک نام جانتے ہیں، یہ نون بے زینب، اس سے زیادہ ہمیں کیا پتا کہ زینب کہتے کسے ہیں۔ بس میں نے تمام کر دی ایک گفتگو بی بی سے متعلق 2 جملے اور بس۔ جب جناب زینب کی ولادت ہوئی، مولا کائنات بچی کو لے کر کے پیغمبر کے پاس آئے۔ بڑی نواسی ہے نا، پہلی نواسی ہے۔ پیغمبر نے بچی کو سینے سے لگایا، یا علی تم نے کیا نام رکھا؟ کہا رسول اللہ میں نے نام رکھنے میں آپ پر سبقت نہیں کی، آپ پر پہل نہیں کی، آپ نام تجویز فرمائیں۔ پیغمبر بچی کو لیے بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ نام تجویز فرمائیں۔ کہا علی جب تم نے مجھ پر سبقت نہیں کی تو میں خدا پر کیسے سبقت کروں؟ جناب یہ تاریخ ہے، جناب جبرائیل نازل ہوئے کہ رسول اللہ خدا بعد درود و سلام کے ارشاد فرماتا ہے اس بچی کا نام زینب رکھیں، یعنی جناب زینب کا نام تک خدا نے رکھا ہے۔ یہ ہے ثانی زہرا۔ ایسی بی بی، ایسا لگتا ہے جیسے جناب زینب کربلا ہی کے لیے بھیجی گئی تھی۔ پیغمبر نے لپٹا کے سینے سے گریا شروع کیا، اتنا روئے کہ آنسو داڑھی سے ٹپکنے لگے۔ لوگوں نے کہا رسول اللہ نواسی پیدا ہوئی ہے، اتنا گریا کیوں؟ پیغمبر نے ساری ان کیفیات کا تذکرہ کیا جو ہونے والی تھی۔ پوچھا اس بچی پر رونے کا ثواب کیا ہوگا؟ کہا وہی جو میرے لال حسین پر رونے۔ بہت رو گئے عزیزوں۔ ایسی بی بی جب جوانی میں جناب زینب کے پیغام آئے تو مولا کائنات نے عبداللہ ابن جعفر کا پیغام قبول کیا اور کہا کہ عبداللہ لیکن ایک شرط ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ جب حسین سفر کرے اور زینب جانا چاہے تو تم روکو گے نہیں، یعنی یہ ضمن عقد شرط ہے کہ جس سے اختیار شوہری سے خارج ہو جائے۔ اتنی ضرورت ہے کربلا کو حسین جب زینب کی، اختیار شوہری سے خارج ہو جائے۔ جناب زینب اپنے بھائی کے ساتھ چلی۔ کسی منزل پر اس بہن نے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑا، کسی منزل پر دونوں ساتھ ساتھ چلے۔ لیکن ہاں ایک وقت وہ آیا جب بھائی بہن کو اکیلا چھوڑا۔ پشت خیمہ سے آواز آئی زینب خدا حافظ۔ بھیا کہاں چلے؟ کہا زینب جہاں سب گئے ہیں، ایسے نہیں خیمے میں آ جاؤ۔ اور اس جگہ سے جو جناب زینب کا کام شروع ہوا ہے تو پھر نہ پوچھو کہ زینب کیا کیا بنی۔ جناب عباس سلام اللہ علیہ کی کیفیت یہ ہے کہ عباس راتوں کو سوتے نہیں ہیں کہ کہیں کوئی کسی طرف سے حملہ نہ کر دے، پوری رات گھوڑے پر بیٹھے ہوئے خیموں کا تلایا پھرتے رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے عباس سوئے کب؟ نو شبیں جاگا ہوا تھا پاسبان کربلا، 9 شبیں جاگا ہوا تھا پاسبان کربلا، سو گیا پہرا بدل کے زینب دل کی۔
شام غریبہ سے عباس سو گئے، اب زینب کی باری ہے۔ اب زینب جاگتی ہوئی چلی، آپ نے پہچانا؟ اسی کو امام حسین نے کہا تھا عباس اب وہ آنکھیں جاگیں گی جو سوتی تھی، اور اب وہ آنکھیں سوئیں گی جو جاگتی تھیں۔ اور اب جناب زینب سلام اللہ علیہا کس طریقے سے چلی ہیں اور کیسی کیسی کیفیات آئی ہیں، یہ تو ہم نہ بیان کر سکتے ہیں نہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ ہم مصائب سنتے سنتے بچپن سے اتنا عادی سے ہو گئے کہ ہمیں اب وہ احساس نہیں ہو پاتا جو ہونا چاہیے تھا۔ ایک مرجع وقت بیٹھے تھے، مجلس ہو رہی تھی، ایک عربی کا خطیب مجلس پڑھ رہا تھا، اس نے منبر سے ایک جملہ کہا، انہوں نے امامہ سر سے اتارا، کہا خاموش، آگے نہ بڑھنا۔ وہ سمجھا میں نے کچھ غلط پڑھ دیا، گھوم کر کے دیکھا، کیا ہوا آغا؟ کہ تم کو پتا ہے تم نے کیا کہا؟ تم کو اندازہ ہے کہ تم نے کیا کہا؟ رکو پہلے اس جملے کا حق تو ادا کر لیں۔ تمہیں معلوم ہے تم نے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا دخلت زینب علی ابن زیاد، کہ جناب زینب ابن زیاد کے دربار میں جناب زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، کہ تم نے سوچا کیا کہا؟ ارے کہاں شہزادی زینب اور کہاں ابن زیاد کا وہ نجس دربار؟ کیا 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 ہے بی بی نے اس دین خدا کے لیے، کیا 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 ہے سہا ہے بی بی نے، ان مصائب کو برداشت کیا ہے پروردگار کی رضا کے لیے، ہم آپ سوچ نہیں سکتے۔ بس آخری مرحلہ، مجلس تمام ہو گئی، یہ لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا۔ بس اسی جگہ بات کو تمام کروں گا۔ شام پہنچا، شام میں یزید کی زوجہ سے اس کی کنیزوں نے کہا، بی بی کچھ قیدی آ رہے ہیں، آپ تماشا دیکھنے چلیں گی؟ آل محمد اور تماشا اللہ۔ اس نے کہا چلو۔ زوجہ یزید تیار ہوئی، اس نے شاہانہ لباس پہنے، کنیزیں اسے جھرمٹ میں لے کر کے چلی۔ مختصر کر رہا ہوں، لا کے راستے پر ایک کرسی رکھ دی گئی، وہ بیٹھ گئی، چاروں طرف کنیزیں حلقہ بدوش ہیں، پنکھا جھل رہی ہے۔ مثلاً زوجہ یزید کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے، اس راستے پر نظر ہے جہاں سے قافلے کو آنا تھا۔ اس نے کیا دیکھا کہ جب قافلہ آنا شروع ہوا، آگے آگے نوکے نیزہ پر کچھ سر آ رہے ہیں۔ اس نے غور سے سروں کو دیکھا، یہ کس کے سر ہیں؟ یہ کیسے قیدی ہیں؟ اس میں تو بڑے چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں قتل کیے گئے۔ پوچھا کنیزوں سے، یہ کون لوگ ہیں؟ کبھی بھی ہمیں نہیں معلوم، صرف اتنا سنا ہے کچھ لوگوں نے خروج کیا تھا آپ کے شوہر کے خلاف، انہیں قتل کر دیا گیا ہے، ان کے ناموس کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ بیٹی سوچ رہی کس سے پوچھے، کیا کرے، دل گھبراتا جا رہا ہے۔ ایک سر کو دیکھا نوکے نیزہ پر، تو اس سے آسمان تک نور ساتھ ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہیں دیکھا ہوا چہرہ، جیسے کہیں دیکھا ہوا چہرہ ہے۔ اس کے بعد کیا دیکھا؟ ایک 22 سال کا جوان، سر سے پیر تک لوہے میں جکڑا ہوا آ رہا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں توقے خاردار، کمر میں لنگر۔ اس نے سوچا پوچھیں، لیکن اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اس سے کچھ پوچھا جا سکے۔ گردن میں توق کے خار چبھ چکے ہیں، ان سے خون جاری ہے، بیٹھی ہے، اس سے بھی کچھ پوچھا نہیں جا سکتا، کیا کرے، بے چین ہے۔ کیا دیکھا؟ اس کے پیچھے اونٹ کی ننگی پشت پر ایک بی بی بیٹھی ہوئی آ رہی ہے۔ کہاں اس بی بی سے پوچھ سکتے ہیں، یہ بتائیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جب اونٹ قریب آیا تو یزید کی زوجہ کرسی پر کھڑی ہو گئی تاکہ کچھ نزدیک ہو جائے اونٹ سے، اور پوچھتے بی بی یہ بتائیے من ای البلاد انتن، آپ کس شہر کی رہنے والی؟ جناب زینب خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیتی۔ بی بی آپ بولتی کیوں نہیں ہے؟ کیا ہماری زبان نہیں سمجھ رہی؟ کیا ہوا؟ آپ کس شہر کی رہنے والی ہیں؟ جناب زینب نے آہستہ سے کہا من بلد المدینہ، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ اتنا سننا تھا، کرسی سے نیچے اتر آئی۔ جناب زینب نے پوچھا بی بی تم کرسی سے نیچے کیوں اتر گئی؟ کہتی ساکنان مدینہ کے احترام میں اتر آئے بی بی۔ آپ نے ایسے شہر کا نام لے لیا جس کے رہنے والوں کا احترام ہم پر واجب ہے۔ جناب زینب کا دل پھٹ گیا، لیکن ابھی برداشت کیے ہوئے ہیں۔ کہتی بی بی اگر آپ مدینے کے رہنے والی ہیں تو آپ سے ایک گھر کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں۔ کہا پوچھو، کس کے گھر کے بارے میں پوچھو گی؟ کہا مجھے میرے مولا علی کے گھر کے بارے میں بتائیے۔
یہ روایت کے فقرے ہیں جو عرض کر رہا ہوں، تاریخ کے فقرے ہیں مقتل کے جو عرض کر رہا ہوں۔ اے بی بی مجھے میرے مولا علی کے گھر کے بارے میں بتائیے۔ جناب زینب کا جواب سن لو عزیزو، جناب زینب کا جواب جب یاد آئے تو رو لینا۔ کہتی ہے سنو، جب ہم مدینے سے چلے تھے تو علی کا گھر بھرا تھا، اور اب منتظر ہیں کہ جا کے سنانی سنائیں۔ کچھ سمجھ نہ سکی زوجہ یزید۔ جناب زینب نے پوچھا، اے بی بی تم علی کے گھر میں کس کو پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ارے علی کے گھر میں میرے حسین کے بارے میں بتاؤ، میری زینب کے بارے میں بتاؤ، میری دوسرے مقدرات کے بارے میں بتاؤ۔ جناب زینب نے کہا بی بی یہ بتاؤ، اگر حسین کو دیکھو گی تو پہچان لو گی نا، زینب کو دیکھو گی تو پہچان لو گی نا۔ کہا کیسی بات کر رہی ہو، ہم نے بہت دن کنیزی کی ہے ان کے گھر میں، ہمیں شفا حسین سے ملی تھی، ہم کنیز سے مولا کے یہاں، اب جناب زینب سے نہ رہا گیا، سر اٹھایا، اے ہند تم نے کہاں پہچانا؟ ارے وہ نوکے نیزہ بھیا کا سر ہے۔ اے زینب دیکھ میں زینب ہوں، یہ بقیہ مقدرات فاطمہ ہے، ان لے سر بیٹا یہ کیا ہو گیا؟ نامحرموں کا مجمع، خانوادہ بیگم۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي رضا بقضائك وتسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین یا راحم المساکین یا غافر المذنبین یا ملجأ العاصین یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔